بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 جون بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ راولپنڈی الیکشن ٹرائبونل جسٹس مرزا وقاص روف کی عدالت سے بہت بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 8 جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے ممبران اسمبلی ہیں، ان کی درخواستوں پر باقاعدہ آج پہلی سماعت ہوئی ہے، اور درخواستیں سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے پہلی سماعت پہ بڑا حکم جاری کر دیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب تک پاکستان تحریک انصاف کے کتنے کارکنان کے خلاف جو 3 MPO کے جو آرڈرز ہیں وہ جاری ہوئے اور کتنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہوش ربا ایک رپورٹ جمع کروائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دفعہ 144 کے خلاف درخواست تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں صنم جاوید کی گرفتاریوں سے متعلق درخواست تھی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اظہر مشوانی کے 2 بھائی جو لاپتہ ہیں، اور عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ CCTV فوٹیج دیکھ کے اور ان کا پتہ لگایا جائے۔ آج سماعت ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ہیڈ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کا کیس تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی صاحب نے سماعت کی۔ قاضی حبیب الرحمان صاحب کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ SP صدر انویسٹیگیشن نے عدالت کو بتایا کہ رات کے وقت کا وقوع ہے، معاملات کی پڑتال کی جا رہی ہے، ابھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی نے افسران سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سرویلنس کے ذریعے پتہ لگائیں۔ درخواست گزار وکیل نے کہا جیو فینسنگ سے بھی گرفتار کرنے والے شخص کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ عدالت نے CC فوٹیج پولیس کو دستیاب کرنے کی ہدایت کی۔ عدالت کی DIG انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے کر مغویان کو بازیاب کروانے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ عدالت نے کہا کہ 27 جون تک آپ ہر صورت ان کو بازیاب کروا کے عدالت پیش کریں۔ عدالت نے حکم دیا کہ عدالت کو بتایا گیا کہ جو ہم نے CCTV فوٹیج دیکھی ہے ان 2 گھنٹوں کی مختلف ڈالے اور گاڑیاں نظر آتی ہیں، تو عدالت نے کہا کہ آپ ساتھ بٹھائیں فیملی کو، ان کو بھی آپ سیف سٹی جو آپ کے کیمرے ہیں ان کی فوٹیجز دکھائیں، اور مل کے ہر صورت آپ ان کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کریں 27 جون کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس سارے معاملے کو کیسے آگے لے کے بڑھتی ہے اور پولیس اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرتی ہے۔ دوسری طرف دفعہ 144 کے نفاذ کے خلاف جسٹس شاہد کریم صاحب نے بہت اہم سماعت کی ہے۔ اس پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی جانب سے درخواست تھی۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ملک نجی اللہ جو PTI کارکن ہیں ان کی متفرق درخواست پر سماعت کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا عدالت کے سامنے کہ ہوم سیکرٹری پنجاب نے 21 جون کو صوبے میں دفعہ 144 کا نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے جلسے روکنے کے لیے صوبے میں دفعہ 144 کا نفاذ کیا۔ سیاسی جماعتوں کے اجتماعات اور الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144 کا نفاذ نہیں کیا جا سکتا۔ موجودہ حالات میں دفعہ 144 کا نفاذ آئین کے آرٹیکل 9، 14، 16، 15، 17، 37 اور 38 کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست گزار نے کہا کہ آپ دفعہ 144 کا جو نفاذ ہے اس کو کالعدم قرار دیں۔ عدالت نے حکومت سمیت دیگر فریقین کو کل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا بہت اہم معاملہ ہے اور ہم اس کو ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کریں گے۔ حکومت بتائے کہ کیا ایسی ضرورت پڑ گئی تھی کہ دفعہ 144 نافذ کرنا پڑا، اور اس کے بعد پھر عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرے گی۔ جسٹس شاہد کریم صاحب نے 24 گھنٹوں کی مہلت دیتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے، اور کل اہم سماعت ہوگی، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری طرف جو 3 MPO کے نوٹیفیکیشن یا 3 MPO کے آرڈر جاری کیے گئے، ایک تو ہیں وہ مقدمات جو سینکڑوں کی تعداد میں مقدمات درج ہوئے۔ آج میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مخصوص نشستوں سے متعلق کیس تھا، جس پر آج پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی دلائل مکمل ہو گئے، اور سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کے بھی دلائل مکمل ہو گئے۔ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF اور مختلف خواتین ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کی MQM، جن کو جو بینیفیشری ہیں، جن کو نوٹیفیکیشن جن کا جاری کیا گیا تھا اور بعد میں جب سپریم کورٹ نے اسٹے جاری کیا تو وہ ڈی نوٹیفائی ہو گئے تھے، تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو حکم جاری کیا تھا اس کی بنیاد پر وہ سارے ڈی نوٹیفائی ہو گئے، تو انہوں نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے۔ اتنے تگڑے لوگ تو ہیں مخصوص نشستوں والی خواتین کہ انہوں نے مخدوم علی خان صاحب جو پچھلے کئی مقدمات میں ریاست کے اور حکومت کے وکیل رہے ہیں، اب وہ وکیل ہیں ان بینیفیشری خواتین کی جانب سے، اور وہ کل دلائل دیں گے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن دلائل دے گا، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے وکیل فاروق اچنائک دلائل دیں گے۔ اب سمجھیں کہ نون لیگ کی جانب سے تو مخدوم علی خان صاحب آ گئے، وہ نام ان خواتین کا ہے جن کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا مخصوص نشستوں کا، لیکن بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ وہ شہباز شریف حکومت کی ہی جانب سے جو کیسز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔
تو پھر اس کے بعد فاروق اچنائک صاحب ہیں، جمعیت علماء اسلام فے کے بھی وکیل ہیں۔ اب پتہ نہیں ان کا اتحاد پارلیمنٹ کے اندر تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وہ کیا موقف اپنی 1-2 سیٹ کی قربانی دیتے ہیں، یا وہ بھی بینیفٹ لینے کے لیے ہر صورت جو ہے وہ اپنا مقدمہ سامنے رکھتے ہیں، تو وہ بھی بہت اہم ہوگا۔ تو کل صبح 9:30 بجے کے لیے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے اور آج کی سماعت مکمل ہوئی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی تک کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن ججز ایک بات پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج 14 ججمنٹس کا حوالہ دیا ہے، جس میں سیاسی جماعتوں کے رائٹس، عوامی مینڈیٹ کا تحفظ، عوام کی رائے کا تحفظ، جمہوریت اور آئین کی بالادستی کا، اور جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے اس کی جو نواز شریف کے کیسز ہیں، MQM کے پرانے کیسز ہیں، بے نظیر بھٹو کیسز ہیں، مختلف مقدمات کا اور ججمنٹس کا حوالہ دیا کہ چونکہ آپ نے آئین کی تشریح کرنی ہے، آئین کی تشریح کو کرتے ہوئے یہ چیزیں مد نظر رکھیے گا، یہ کروڑوں پاکستانیوں اور ووٹرز کا حق ہے جو ان سے لیا جا رہا ہے۔ بہرحال تو کل 9:30 بجے دوبارہ سماعت ہوگی، آپ کو لائیو ہم دکھائیں گے، آج بھی ہم نے لائیو دکھایا تھا، کل بھی آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر لائیو دکھائیں گے۔ اچھا، دفعہ 144 3 MPO کے تحت جو تفصیل لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے، اس تفصیل کے مطابق 9 مئی 2023 سے اب تک جاری ہونے والے MPO آرڈرز کی تفصیلات عدالت میں جمع کروائی گئی ہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب نے MPO آرڈرز کی مکمل تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق، اب سنتے جائیے گا، رپورٹ کے مطابق 9 مئی 2023 کے بعد سے اب تک 4770 تقریباً 5000 افراد کو MPO آرڈر کے تحت نظر بند کیا گیا۔ PTI کارکنان سمیت دیگر کے خلاف 3532 یعنی 3532 MPO آرڈر جاری کیے گئے۔ 3500 میرے خیال میں تو جو جب برطانیہ یہ دفعہ 144 لے کے آیا تھا اور 2 جنگیں ہوئی تھیں اور جو بر صغیر میں ان کے خلاف ایک بغاوت تھی، اس وقت بھی 3532 MPO نہیں جاری ہوئے ہوں گے جو یہ پچھلے سالوں میں ہوئے، 1-1.5 سال میں۔ رپورٹ کے مطابق 3511 افراد MPO آرڈرز واپس لینے کی بنا پر رہا ہوئے۔ راولپنڈی، گوجرانوالا اور لاہور میں سب سے زیادہ MPO جاری ہوئے۔ لاہور اور راولپنڈی میں سب سے زیادہ افراد کو MPO آرڈرز کے تحت گرفتار کیا گیا۔ راولپنڈی میں 348، گوجرانوالا میں 328، لاہور میں 301 MPO آرڈر جاری ہوئے، جبکہ ملتان میں 739، لاہور میں 642 اور راولپنڈی میں 384 افراد کو نظر بند کیا گیا۔ PTI رہنما زینب عمر نے MPO آرڈرز کی تفصیلات کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جو رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ صنم جاوید کا مزید کسی بھی مقدمے میں گرفتاری سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے PTI کارکن صنم جاوید کو مزید کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کی درخواست پر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شہباز رضوی نے صنم جاوید کے والد کی درخواست پر بطور اعتراض سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ ابو ذر سلمان خان نیازی پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ صنم جاوید پچھلے 400 دنوں سے گرفتار ہیں، جس پر شہباز رضوی نے استفسار کیا کہ درخواست صنم جاوید نے خود کیوں نہیں دائر کی، ان کے والد کی جانب سے کیوں دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا جناب یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، صنم جاوید سے تو ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، وہ زیر حراست ہیں، ان تک رسائی نہیں ہے، مجبوراً ہمیں ان کے والد کی جانب سے درخواست دائر کرنی پڑی ہے، وہ زیر حراست ہیں، ان کی قید کی جگہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی میاں والی، کبھی سرگودا، کبھی گجرانوالا جیل میں۔ عدالت عالیہ نے صنم جاوید کو مزید کسی بھی مقدمے میں گرفتار کرنے سے روکنے کی درخواست پر ملزمہ کی نظر بندی کا آرڈر فراہم کرنے کی ہدایت کر دی، اور صنم جاوید تک رسائی نہ ہونے پر فریقین سے جواب طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ اور شہباز رضوی صاحب کل اس اہم درخواست پر بھی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس پر صنم جاوید کی درخواست پر بھی کل تک، دفعہ 144 پر شاہد کریم نے کل تک، اور جو صنم جاوید کی کسی اور مقدمے میں گرفتاری اور جو ان کی گرفتاری سے متعلق ہے، چونکہ اعتراض یہ تھا کہ صنم جاوید خود کیوں نہیں درخواست دائر کر رہی، تو انہوں نے کہا جی ان تک تو رسائی نہیں ہے، تو اس پر عدالت نے کل تک کے لیے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ اس کی جو تفصیل ہوگی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں الیکشن ٹرائبونل راولپنڈی۔ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں، آج ایک بڑی خوشخبری تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے کہ جی اسلام آباد کے جو 3 سیٹیں ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو واپس ملنے کے امکانات روشن ہو گئے، چونکہ جو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب ہیں وہ بطور ٹرائبونل آ گئے۔ اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ 3 جو MNAs ہیں وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں تاکہ یہ غیر مؤثر ہو جائے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ مظاہر نقوی، ابھی یہ ججمنٹ آئی ہے کہ مظاہر نقوی جب استعفیٰ دے گئے تو اس کے بعد ان کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی تھی وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، لیکن یہ ایک قانونی نقطہ طے پایا ہے کہ اگر
उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, भले वो इस्तीफ़ा दे जाएं, उसके बावजूद यूसुफ रज़ा गिलानी की भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भले वो इस्तीफ़ा दे के चेयरमैन सेनेट बने बैठे हैं, लेकिन उनकी इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जो इंतखाबी उज़रदारी है वो मौजूद है। इस वजह से आप बेफिक्र हैं। दूसरा यह है कि 3 हलकों में इस्तीफ़े देंगे तो उनको पूरे पाकिस्तान में इस्तीफ़े देने पड़ेंगे। पहले इस्लामाबाद में जो फॉर्म 45 मांगे गए, फिर मैंने आपको बताया कि लाहौर के जस्टिस अनवार हुसैन साहब ने मांगे। अब पिंडी में रावलपिंडी बेंच का इलेक्शन ट्राइब्यूनल आज से फ़ाल हो गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज मिर्ज़ा वकास रऊफ़ ने पहले दिन ही 8 इंतखाबी उज़रदारियों की दरख्वास्तों पर समाअत की। पहले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 उम्मीदवारों की इंतखाबी उज़रदारियों समाअत के लिए मंजूर करते हुए मुस्लिम लीग नून के तमाम कामयाब उम्मीदवारान, रिटर्निंग अफसरान इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 1 जुलाई को तलब कर लिया। 1 हफ़्ते का नोटिस है, ये पहला नोटिस है, अभी सिंपल नोटिस है। रावलपिंडी और अट्टा की नशिस्तों से कामयाब करार दिए गए मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों बैरिस्टर दानियाल, चौधरी शेख आफ्ताब, मलिक सुहेल समेत 8 कौमी व सूबाई असम्बली को तलब किया गया। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने तलबी के नोटिस प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी देने का हुक्म दिया है। ये पिटिशन्स सीमाबिया ताहिर, मेजर ताहिर सादिक, ईमान वसीम, कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान, खलीक ज़ियाद कियानी और दीगर की जानिब से दायर की गई थी। 8 इंतखाबी उज़रदारियों की समाअत कल मंगल को 25 जून को होगी। 8 की आज हुई है, 8 की कल होगी, जिसमें मजमूई तौर पर रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल अजलास कौमी असम्बली की 14 और सूबाई असम्बली की 24 सीटों की इंतखाबी उज़रदारियाँ दायर की गई हैं। कौमी असम्बली की 14 हैं इस पिंडी डिवीज़न में और सूबाई हैं 24, और 8 पे आज समाअत हुई है, 8 पे कल होगी और फिर आगे होगी। और ये सिलसिला 1-1 हफ़्ते की तारीखें करके नोटिस जारी करके तफसील तलब की जा रही है। जब ये पेश हो जाएंगे, पहला होता है तलबी, पेशी के बाद फिर आगे ऑर्डर होगा कि जी आप फ़लाँ जो फॉर्म जमा करवाएं। तो चूँकि अब रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है तो तमाम में होगा। और मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब बहुत तगड़े जज हैं, बहुत तगड़े जज हैं। ये वो जज साहब हैं जिनके नाम पर एतराज़ इलेक्शन कमीशन ने किया था कि पिंडी के केसेस पैनल दें। मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब नहीं उनको तस्लीम नहीं किया था। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।